بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ فرسٹ ایئر اسلامک اسٹڈیز، اس کے کچھ مختصر سوالات آپ کے سامنے حاضر ہیں۔ آپ ان کو سنیں اور ان کو یاد کر لیں۔ یہ سوالات نان اسٹوڈنٹ یعنی جو لوگ اسٹوڈنٹ نہیں ہیں وہ اپنی معلومات کے لیے بھی سن سکتے ہیں اور اپنی معلومات میں اضافہ کر سکتے ہیں۔ ہمارے یہاں ایک سوال آتا ہے اسلامک اسٹڈیز میں کہ اعلی زندگی سے کیا مراد ہے۔ تو پہلے سوال کے متعلق جو میں لیکچر دے رہا ہوں وہ آپ سنیں اور ان کو سمجھیں۔ اعلی زندگی، اعلی کا لفظ اعلیٰ سے نکلا ہے، جس کے معنی ہوتے ہیں خاندان یا کنبہ۔ چنانچہ اعلی زندگی سے مراد خاندان یا کنبے کی زندگی ہے۔ اس سے مراد شوہر، بیوی اور اولاد ہے، یعنی سنگل فیملی۔ یہی انسانی معاشرت کا ستون ہے۔ اسی سے قومیں بنتی اور بگڑتی ہیں۔ اسلام نے اس کے واضح احکامات دیے ہیں۔ اعلی زندگی سے مراد گھریلو زندگی ہے۔ اس کی حیثیت ایک چھوٹی مگر بنیادی حکومت جیسی ہے، جس میں شوہر کی حیثیت ایک سربراہ کی، بیوی کی حیثیت ایک وزیر کی اور اولاد کی حیثیت ایک رعایا جیسی ہوتی ہے۔ اسی لحاظ سے ان میں ہر ایک کے لیے ان کے حقوق و فرائض کا تعین کر دیا گیا ہے تاکہ تمام لوگ اپنی زندگی سہولت سے گزار سکیں۔ کسی بھی معاشرے کا آغاز اعلی زندگی سے ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عورت اور مرد کے درمیان نکاح کو لازم قرار دیا ہے۔ نکاح کے بعد اعلی زندگی کا آغاز ہو جاتا ہے، اور پھر جب اولاد ہو جاتی ہے تو یہ زندگی مکمل اور پرسکون ہو جاتی ہے۔ صلہ رحمی سے کیا مراد ہے؟ رحم کے معنی ماں کے پیٹ کے ہیں۔ اس لفظ کی جمع ارحام ہے، اور چونکہ بچے کی پیدائش سے پہلے اس کا تعلق جو ہے ماں کے پیٹ سے ہوتا ہے، اس لیے دنیا کی تمام رشتہ داریاں اس تعلق کے حوالے سے جانی اور پہچانی جاتی ہیں۔ جیسا کہ سب جانتے ہیں کہ رشتہ دار دو طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک وہ جو ماں کی طرف سے ہوتے ہیں، ان کو ننیالی رشتہ دار کہتے ہیں، مثلا نانا، نانی، ماموں اور خالہ وغیرہ۔ جبکہ دوسرے رشتہ دار باپ کی طرف سے ہوتے ہیں، جن کو ددیالی رشتہ دار کہا جاتا ہے، مثلا دادا، دادی، چچا، تایا، پھپھو وغیرہ۔ ان تمام رشتہ داروں کے حقوق ادا کرنے کا نام صلہ رحمی ہے۔ اس کے برعکس اگر ان رشتہ داروں کے حقوق ادا نہ کیا جائے تو اس کو قطع رحمی کہتے ہیں، جو دراصل صلہ رحمی کی اپوزٹ ہے۔ کیونکہ قطع رحمی میں ماں باپ کے تعلق سے بے پرواہی برتی جاتی ہے۔ خونی رشتے یا قرابت داری کی اسلام میں اتنی اہمیت ہے کہ دین اسلام میں اولاد کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ اگر والدین فوت ہو جائیں تو ان کے مرنے کے بعد ان کے ملنے والوں سے ایسا ہی سلوک کرنے کی کوشش کرو جیسا کہ والدین کی حیات میں کیا کرتے تھے۔ دنیا میں صلہ رحمی کے بے شمار فوائد ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جس کو پسند ہو کہ اس کی روزی میں وسعت کر دی جائے اور عمر میں اضافہ کر دیا جائے تو اسے چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کیا کرے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جانتے ہو صلہ رحمی کیا ہے؟ صلہ رحمی یہ نہیں ہے کہ کوئی تم سے ملے تو تم اس سے ملو، یہ تو عدلے کا بدلہ ہو گیا۔ صلہ رحمی یہ ہے کہ کوئی تم سے رشتہ توڑے تو تم اس سے رشتہ جوڑو۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں
کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ سے ایک بہت بڑا گناہ ہو گیا ہے، کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا تیری ماں زندہ ہے؟ اس نے عرض کیا یا رسول اللہ میری ماں کا انتقال ہو چکا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کیا تیری خالہ زندہ ہے؟ اس نے کہا جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو اس کے ساتھ نیک سلوک کر، اللہ تعالیٰ تیرا گناہ معاف کر دے گا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ بڑے سے بڑا گناہ بھی اگر کسی سے سرزد ہو جائے تو صلح رحمی کے بدلے میں اللہ اس کے گناہ کو معاف کر دیتا ہے۔ علم کی اہمیت کے بارے میں آپ سنیں۔ علم کے معنی ہے کسی چیز کو جاننا، کسی کے بارے میں نالج حاصل کرنا۔ انسان اشرف المخلوقات کہلاتا ہے۔ یہ اشرف المخلوقات کیوں کہلاتا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ صرف اور صرف علم ہے۔ سب سے پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام تھے، جن کو اللہ تعالیٰ نے علم کی عظیم نعمت سے نوازا۔ اسی علم نے حضرت آدم علیہ السلام اور فرشتوں میں اتنا فرق کر دیا کہ فرشتوں کو حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ تعظیمی کرنا پڑا۔ اسی علم کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنا نائب بنا کر دنیا میں بھیجا۔ علم کی اہمیت اس بات سے بھی ظاہر کی جا سکتی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو پہلی وحی نازل ہوئی وہ علم کے بارے میں تھی، یعنی سورہ العلق کی ابتدائی 6 آیات، جس کی ابتدا ہوتی ہے اقرا باسم ربک الذی خلق سے، یعنی اقرا، ٹھیک ہے، پڑھ اپنے رب کے نام سے کہ جس نے سب کو پیدا کیا، انسان کو خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا۔ پڑھیے آپ کا رب بڑا کرم والا ہے، جس نے قلم سے لکھنے کی تعلیم دی اور انسان کو وہ علم سکھایا جو نہیں جانتا تھا۔ یہ تھی سورہ العلق کی 6 آیات کا ترجمہ۔ قرآن و حدیث میں بار بار حصول علم کی تاکید کی گئی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے علم حاصل کرو چاہے اس کے لیے تمہیں چین ہی کیوں نہ جانا پڑے۔ دوسری جگہ ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے علم حاصل کرو ماں کی گود سے لے کر قبر تک، یعنی ساری زندگی علم حاصل کرتے رہیں۔ علم کی کوئی حد نہیں، چنانچہ ہم کو چاہیے کہ ہم علم کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے علم حاصل کریں اور اپنے علم میں اضافہ کرتے چلے جائیں۔ تو جناب یہ تھے ہمارے چند سوالات جو میں نے آپ کے سامنے تھوڑی وضاحت کے ساتھ پیش کر دیے۔ آپ ان کو سنیں اور اپنی تیاری کریں اگر آپ اسٹوڈنٹ ہیں تو۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے گی۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک کرنا مت بھولیے گا۔ اپنے دوستوں اور ساتھیوں کو، ریلیٹیوز کو شیئر کریں۔ اگر کسی نے سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ۔